اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، سورہ تکاثر 8 آیات پر مشتمل ہے، جس کی ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیت میں خداوند علی اعلیٰ نے یہ ارشاد کیا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی دھن نے غافل بنا دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کے کنارے اور لب گور پہنچ جاؤ گے، کلا سوف تعلمون، ہرگز اچھی بات نہیں ہے کہ تم اس دھن میں رہو، کثرت کی دھن میں۔ سوف تعلمون، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر دوبارہ سنو کہ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ یہ کثرت کی دھن میں جو تم غفلت کا شکار ہو گئے ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کثرت کی طرف جانا ہرگز اچھا نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس علم الیقین ہوتا تو تم اس بات کو سمجھ لیتے۔ لترون الجحیم، اور سنو ایک نہ ایک دن یقیناً تم جہنم کو دیکھ کر رہو گے، تم اسے عین الیقین سے دیکھو گے، اپنی یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، اور اس دن قیامت کے دن جب تم جہنم کو دیکھو گے تو تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کلیدی لفظ اس پورے سورہ مبارکہ میں 2 ہیں، اور وہ دونوں الفاظ پہلی آیہ مبارکہ میں استعمال ہوئے، الہاکم التکاثر، الہاکم اور تکاثر، یہ دونوں کلیدی لفظ ہیں۔ الہا نکلا ہے لہف سے، لہف کے معنی کسی دھن میں رہنا، لہف کے معنی کسی کام میں سرگرمی کے ساتھ مگن ہو جانا، لہف کے معنی کسی کام میں اس طریقے سے مشغول ہو جانا کہ دوسری چیزوں سے انسان غافل ہو جائے، یہ ہے لہف کا مفہوم۔ الہاکم، تمہیں غافل کر دیا ہے، تمہیں کسی دھن میں لگا دیا ہے، کس چیز نے؟ اب دوسرا کلیدی لفظ تکاثر، تے کاف الف سے رے، تکاثر۔ تکاثر کے معنی کسی چیز کے کثرت کے ساتھ حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، یہ ہے تکاثر۔ مال ہو، عزت ہو، اقتدار ہو، جاہ ہو، سارے دنیاوی سامان، ان میں دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش اور کثرت سے کسی شے کو حاصل کرنا، اس کا نام ہے تکاثر۔ عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان 2 لفظوں میں جو آغاز ہے سورہ مبارکہ کا، دونوں الفاظ کو انتہائی عام رکھا۔ الہاکم، تمہیں غافل بنا دیا ہے، کس چیز نے؟ تکاثر، کثرت نے۔ اب ذہن انسانی میں اس جملے کو سننے کے بعد جو سوال پیدا ہوتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ تمہیں غافل بنا دیا ہے کثرت نے۔ پہلا سوال تو یہ آتا ہے کس نے غافل بنایا؟ کثرت نے۔ بھائی وہ کس چیز کی کثرت جس نے غافل بنایا؟ تو فقط کثرت کہا، کس شے کی کثرت یہ نہیں بتلایا۔ کس چیز سے غافل بنا دیا اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے، اور تم کون ہو جسے غافل بنایا گیا اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ یعنی 3 سوالات ہیں جو اس چھوٹی سی آیت میں پیدا ہوتے ہیں۔ کس چیز سے غافل بنایا گیا، کس چیز کی کثرت نے غافل بنا دیا، اور تم کون ہو جس سے پروردگار عالم خطاب فرما رہا ہے۔ تو آپ یقین فرمائیں کہ اگر پروردگار عالم اس منزل پر فہرست گنوانے بیٹھ جاتا کہ کس چیز کی کثرت نے غافل بنا دیا تو سینکڑوں صفحات درکار ہوتے اور انسان پڑھ کر پریشان ہو جاتا کہ ان چیزوں کی کثرت نے غافل بنا دیا تھا۔
کس چیز سے غافل بنا دیا؟ اگر ان چیزوں کی جن سے غافل بنایا گیا ہے فہرست پروردگار عالم گنانے بیٹھ جاتا تو وقت بھی صرف ہوتا، کاغذ قلم بھی صرف ہو جاتے، اور فہرست شاید مکمل نہ ہوتی۔ کن لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے الحاکم کہ تمہیں غافل بنا دیا ہے؟ اگر ان لوگوں کی فہرست پروردگار گنانے بیٹھ جاتا تو فہرست نامکمل رہ جاتی، کاغذ قلم دوات دنیا کے ختم ہو جاتے۔ اس لیے ان تینوں سوالات کو پروردگار عالم نے ذہن انسانی پہ چھوڑ دیا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے غافل بنا دیا ہے۔ کس چیز سے غافل بنایا ہے؟ وسیلہ آخرت سے۔ اب ہر وہ شے جو وسیلہ آخرت بنتی ہے تم اس سے غافل ہو گئے ہو۔ تمہیں غافل بنا دیا ہے کس چیز نے؟ ہر اس چیز کی کثرت نے جو وسیلہ آخرت سے انسان کو ہٹا دیتی ہے۔ تم کون ہو؟ ہر وہ غافل ہونے جانے والا انسان ہے جو آیہ نزول قرآن کے وقت سے لے کر قیامت تک پیدا ہوگا اور غفلت کا شکار رہے گا۔ ہر وہ انسان جو قیامت تک پیدا ہونے والا ہے اور غفلت کا شکار رہنے والا ہے اس آیہ مبارکہ کا مخاطب ہے کہ تمہیں وسیلہ آخرت سے جو چیزیں غافل کر دیتی ہیں ان چیزوں نے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور تم آخرت سے غافل ہو۔ اور تمہیں اس بات کا اندازہ کب ہوگا؟ حتیٰ زرتم المقابرہ، جب تم قبروں کی شکلیں دیکھو گے نا، جب تمہیں اپنی قبروں کی گہرائیاں نظر آنے لگیں گی، اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ تم پوری دنیا میں غفلت کا شکار تھے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز یہ غفلت درست نہیں ہے، ان قریب تم اسے جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، اور ہرگز یہ غفلت آخرت سے غفلت درست نہیں ہے، ان قریب تم اسے جان لو گے۔ بھائی قرآن مجید بے مصرف جملوں کی تکرار نہیں کرتا۔ 2 مرتبہ کہا کہ تم ان قریب جان لو گے کہ آخرت ہی اہم ہے اور دنیا جو تمہیں شکار کر رہی ہے وہ غیر اہم ہے۔ تو جب 2 مرتبہ فرمایا تو دونوں مرتبہ کی مصلحتیں الگ الگ ہوں گی۔ پہلی مرتبہ فرمایا یقیناً تم جان لو گے، یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت بہتر ہے، دنیا بدتر ہے جب قبر میں اتارے جاؤ گے، اور یقیناً جان لو گے کہ آخرت بہتر ہے، دنیا بدتر ہے جب قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ اور سنو، تم اگر یقین کا علم رکھتے ہوتے اور یقین کی دانائی رکھتے ہوتے تو تمہیں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں تھی، تم خود جان لیتے۔ اب لفظ یقین کو انٹروڈیوس کیا، متعارف کرایا پروردگار عالم نے۔ اس یقین کے معنی کیا ہے؟ بھائی دھواں دیکھا آپ نے، اب آگ تو نہیں دیکھی، دھواں دیکھا، یقین ہے آپ کو کہ چونکہ دھواں ہے آگ ہوگی، تو دلیل کے ذریعے کسی شے کو سمجھ لینا یہ پہلی منزل ہے یقین کی، اور اس کا نام ہے علم الیقین۔ اب ایک مرتبہ دیوار کے پیچھے آپ تشریف لے گئے اور آپ نے انگاروں کو جلتے ہوئے دیکھا، اب آپ کی آنکھ نے دیکھ لیا، اس کا نام ہے عین الیقین، آنکھ سے دیکھ لینا۔ اور خدا نخواستہ کوئی شخص تجربے کے طور پر اپنے ہاتھ کو آنکھ سے قریب کر دے تو اسے محسوس بھی کر لے گا، یہ ہے حق الیقین، یعنی کسی کا بتلا دینا دلیل کے ساتھ یہ علم الیقین، آنکھ سے دیکھ لینا یہ عین الیقین، اور برت لینا اس بات کو یہ ہے حق الیقین۔ تو پروردگار عالم نے یقین کی 2 قسمیں اس مقام پہ ارشاد فرمائی، اور یقین کی ایک قسم سورہ واقعہ میں ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے، اور صرف اپنی آنکھوں سے جہنم کو نہیں دیکھو گے، تمہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، تم اسے برت بھی لوگے۔ اور اس دنیا میں جو ہم جہنم کے بارے میں تمہیں بتلا رہے ہیں یہ علم الیقین کی منزل ہے کہ اگر ہماری بات پہ اعتبار ہو تو تمہیں اس منزل پر یقین آ جائے۔ تو یہ جو سارا ہنگامہ ہے اور ساری دھن ہے پوری انسانیت کی، اور ساری انسانیت جو غفلت کا شکار ہے، اس کا کلیدی لفظ ہے تکاثر۔ اب یہ تکاثر ہے کیا؟ بھائی قرآن کو قرآن سے سمجھے، سورہ کا نام بھی تو اتفاق سے سورہ تکاثر ہی ہے نا، الہاکم التکاثر۔ قرآن مجید نے سورہ حدید کی 20ویں آیت میں اس لفظ کو دوبارہ دہرایا، 57واں سورہ 20ویں آیت، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ سنو، یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے نا، یہ ہے کیا؟ اب دیکھیے وہ بتلا رہا ہے جو دنیا کا خالق ہے، اور اسی کو حق ہے کہ بتلائے کہ دنیا کی زندگی کے عناصر کیا ہیں۔ اعلموا، جان لو انما الحیات الدنیا، یہ تمہاری دنیاوی زندگی کیا ہے؟ لعبن، کھیل ہے، لہون، دھن ہے۔ دیکھیے گا اسٹیجز، دیکھیے گا، لعبن کھیل ہے، لہون دھن ہے، زینتن خود آرائی ہے، اپنے آپ کو زینت دینا ہے،
तफाखुरुन बैन अन्नास, इंसानों में एक दूसरे पर फख्र जतलाना है, अपनी इज्जत का इजहार करना है। व तकासुरुन फिल अमवाले वल औलाद, और आखिरी जिंदगी में माल की कसरत की शदीद ख्वाहिश और औलाद की कसरत की शदीद ख्वाहिश है। भाई बुनियादी बातें क्या बतलाई? खेल, धुन, जीनत, तफाखुर, तकासुर, पांच ही लफ्ज़ है ना ये हयात दुनिया के लिए। अब आप तवज्जो फरमाएं कि पूरी हयात दुनियावी इंसान की इन 5 लफ्ज़ों के दायरे में घिरी हुई है या नहीं है। पहली बात क्या कही? दुनियावी जिंदगी खेल है। बच्चा बतने मादर से मनस्से शहूद पे आया, और अब बच्चे ने जब अपनी जिंदगी का और अपने कैरियर का आगाज किया तो खेल से किया। बच्चे की जिंदगी का आगाज तालीम से नहीं होता, खेल से होता है। तो एक पीरियड, एक दौर ऐसा बच्चे पे गुजरा जब वो खेल में मशगूल रहा। उसे कहा लाइव, ये दुनियावी जिंदगी क्या है? खेल है। अब वो नौजवान हुआ, नौजवानी में कोई मशगला, कोई खेल, कोई दिलचस्पी, इतना मगन हो जाता है वो नौजवान कि दुनिया के दूसरे मशागिल और दुनिया के दूसरे मशगलों से बेफिक्र और गाफिल हो जाता है। एक सरगर्मी की कैफियत पैदा हो जाती है। और जब वो नौजवानी की मंजिल से जवानी की मंजिल में आया तो अब जीनत, अच्छा घर, अच्छा लिबास, अच्छी सवारी, अच्छा रफीक सफ़र, यही तो ख्वाहिशें होती ना इंसान की, अच्छी शरीक ज़िंदगी, ये सारी ख्वाहिशें इंसान के अंदर पैदा हो गई। तो खेल से आगाज़ हुआ, नौजवानी में धुन समाई किसी मशगले की, जवानी में खुद आराई और जीनत दही की कैफियत पैदा हुई, और उसके बाद जब वो अधेड़ उम्री में आया, तफाखुरुन बैन अन्नास, तो अब फ़ख्र कर रहा है कि हमारे पास इतना है, तुम्हारे पास इससे कम है, हमारा ख़ानदान ऐसा है, हमारा नाम ऐसा है, हमारा स्टेटस ऐसा है, हमारी हैसियत ऐसी है। और जब वो बुढ़ापे की मंजिल पे आ गया तो तकासुरुन फिल अमवाले वल औलाद, अब ये ख्वाहिश है कि माल बढ़ता ही जाए ताकि आखिरी ज़िंदगी मुतमईन गुजर जाए। ये ख्वाहिश होती है कि औलाद बढ़ती ही जाए पोतों की सूरत में, नवासों की सूरत में, ताकि कहने को हो कि इतना बड़ा कबीला बना गए, इतना बड़ा ख़ानदान बना गए। तो ये पूरी दुनियावी ज़िंदगी है जिसे 5 लफ्ज़ों में समप किया कुरान मजीद ने। और सूरह आला में इरशाद फरमाया, बल तू सरूनल हयात दुनिया, बल तू सरूनल हयात दुनिया, ये तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया है कि तुम दुनियावी ज़िंदगी को, उसके तफाखुर को, उसके तकासुर को अहमियत देते हो आखिरत पर। हालांकि आखिरत क्या है? खैरुन व अबका, आखिरत खैर भी है और आखिरत बाकी रहने वाली भी है। दुनियावी नेमतों में, भाई ये नेमतें हैं, जायज़ तरीके से इन्हें हासिल करो और इन्हें इस्तेमाल करो, लेकिन आखिरत से गाफिल ना हो जाओ इस तकासुर की बुनियाद पर। क्यों? इसलिए कि आखिरत खैर भी है और बाकी रहने वाली भी है। दुनियावी नेमतों में और आखिरत की नेमतों में 2 बुनियादी फ़र्क हैं। दुनियावी नेमतें कमतर दर्जे की नेमतें हैं, आखिरत की नेमतें बुलंदतर दर्जे की नेमतें हैं। दूसरा फ़र्क, दुनियावी नेमतें एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, और अगर वो ख़त्म ना हुई तो उन नेमतों को हासिल करने वाला इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। और आखिरत की वो नेमतें हैं कि नेमतें भी बाकी रहेंगी, नेमतें पाने वाला भी हमेशा हमेशा बाकी रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।